پاکستان کی زمبابوے کے خلاف پہلے ٹی20 میں بیٹنگ جاری. پہلی وکٹ 18 رنز پر گر گئی. اوپنر عمیر بن یوسف 16 رنز بنا کر آؤٹ. کپتان سلمان آغا کہتے ہیں بڑا ہدف دینے کی کوشش کریں گے. پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاج میں خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل کا بھرپور استعمال کیا گیا. تربیت یافتہ شرپسند اور غیر قانونی افغان شہری احتجاج میں شامل تھے. 1500 شرپسند مفرور اشتہاری مراد سعید کے ماتحت سرگرم تھے جو خود بھی ہمراہ تھا. ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے پولیس رینجرز نے پرتشدد ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لائیو ایمونیشن کا استعمال نہیں کیا. پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے نہ کوئی ٹکراؤ ہوا نہ ہی وہ تشدد کی روک تھام کے لیے تعینات تھی. قیادت کے ہمراہ مسلح گار جب مظاہرین کے مسلح شرپسندوں نے اندھا دھند فائرنگ کی. پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد اہم تنصیبات کو محفوظ بنانا تھا. خود ساختہ پرتشدد حالات میں پی ٹی آئی قیادت نے صورتحال سنبھالنے کے بجائے راہ فرار اختیار کی. پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا شروع کر دیا. مبینہ ہلاکتوں کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے. اسلام آباد کے بڑے اسپتالوں کی انتظامیہ نے ہلاکتوں کی رپورٹ کی تردید بھی کی. من گھڑت سوشل میڈیا مہم کے دوران پرانے اے آئی سے تیار جھوٹے کلپس کا استعمال کیا جا رہا ہے. بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے منتقلی کی خبروں میں صداقت نہیں. وہ اپنے سیل میں موجود ہیں اور ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. جیل ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کے سیل کو تھانہ نیو ٹاؤن کا حصہ قرار دیا گیا ہے. پولیس نے بانی پی ٹی آئی کی 28 ستمبر کے احتجاج کے مقدمے میں گرفتاری ڈالی ہے. جیل مینول کے مطابق انہیں سہولتیں دستیاب ہیں. پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کا اجلاس. اعلامیے میں کہا بانی پی ٹی آئی کی صحت اور سلامتی نہایت حساس معاملہ ہے. قوم کے خدشات سنگین تر ہو رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی تک اہل خانہ وکلاء اور جماعت کے ذمہ داران کی رسائی بحال کی جائے. پارا چنار کا معاملہ نفرت کا ہے. لوگوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد ہیں. ذمہ داروں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں گورنر فارغ آدمی ہے. اے پی سی بلانے کا اختیار میرے پاس ہے, گورنر کے پاس نہیں. گورنر کی پارٹی کو جب ووٹ ملے تو وہ یہ سب کر لیں. میں پرچی والوں کے نہیں عوامی مینڈیٹ کے ساتھ چلوں گا. علی امین گنڈاپور کا سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. کہا کے پی پولیس پورے ملک کی جنگ لڑ رہی ہے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ, قیام امن کی کوششوں میں ہم سب ایک ہیں. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کرم کے حالات پر جرگے سے خطاب. کہا کرم میں دونوں فریقین کے درمیان عارضی فائر بندی کر دی گئی ہے. ملک دشمن عناصر دو فریقوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. اے پی سی میں کرم کی صورتحال پر غور ہوگا. حکومت دونوں فریقین کے درمیان مستقل حل کے لیے جلد امن فارمولہ پیش کرے گی. موبائل ڈیٹا سست روی کا شکار, صارفین اذیت سے دوچار. کراچی, لاہور اور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ کی رفتار متاثر ہونے سے مشکلات کا سامنا. صارفین کا کہنا ہے کئی علاقوں میں وائی فائی سروس میں بھی خلل آ رہا ہے. انٹرنیٹ سست ہونے سے آن لائن کاروبار متاثر ہو رہا ہے. آن لائن تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. چیمپئنز ٹرافی کے وینیو پر ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے نیا فارمولہ زیر غور. ذرائع کے مطابق پاکستان چاہتا ہے نیا فارمولہ کم از کم 3 سال کے لیے طے کیا جائے جو تمام آئی سی سی ایونٹس پر لاگو ہو. چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول اور وینیوز کا معاملہ اگلے 48 گھنٹے میں حل ہونے کا امکان. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں چیمپئنز ٹرافی پر یک طرفہ فیصلہ قبول نہیں کریں گے. ایسا راستہ نکالیں گے جس میں کرکٹ کی جیت ہو. ہمارے لیے سب سے ضروری پاکستان کی عزت ہے. بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ آئی سی سی کے چیئرمین بن گئے. گریگ بارکلے کی جگہ عہدے کا چارج سنبھال لیا. جے شاہ کا کہنا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا چیئرمین بننا باعث فخر ہے. آئی سی سی ڈائریکٹرز اور بورڈ ممبرز کی حمایت اور اعتماد پر شکر گزار ہوں. جے شاہ کے لیے پہلا بڑا چیلنج چیمپئنز ٹرافی کا مسئلہ حل کرنا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی قیادت پر سب کو اعتماد ہے. ظلم کر کے حکومت نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری.
اسلام آباد احتجاج کے بعد بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تحریک مزید مضبوط ہو گئی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں علی امین گنڈا پور کی سربراہی میں بانی پی ٹی آئی رہائی کی تحریک مزید زور پکڑے گی۔ حکومت سمجھتی ہے کہ ظلم سے تحریک کمزور ہو گئی ہے تو یہ ان کی بھول ہے۔ ایک صوبے میں سے کچھ انتشاری اٹھ کے ڈیمانسٹریٹ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک کو مفلوج کر دیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ جو سیاست نہیں ہے یہ بددیانتی ہے۔ فورن ٹیررسٹ کو ساتھ بلاتے، ان کو ویپنائز کرتے، ویپنائز کر کے دارالخلافے پر حملہ کر دیتے۔ از دس اے جوک؟ اسٹیٹ شوڈ ایکٹ۔ جتھوں سے اسلام آباد پر لشکر کشی کی جاتی ہے۔ ایک صوبے سے کچھ انتشاری ملک مفلوج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ لاشیں ڈھونڈنے آ رہے تھے لیکن اداروں نے مذموم کوشش کو ناکام بنایا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں ایک شخص کا کردار صرف ملک میں افراتفری کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں جتھوں کے ذریعے فیڈریشن پر چڑھائی کرنے سے این آر او نہیں ملتے۔ اب شدت پسند اور انتشاری ٹولہ دوبارہ اسلام آباد کا رخ کرنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ کارکنوں کے اصل مجرم علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی ہیں۔ انہیں چھوڑ کر بھاگنے والے اب کس منہ سے کارکنوں کا دم بھر رہے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے بشرا بی بی کافی ہیں۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ پر پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں۔ پنجاب میں برابری کی سطح پر نمائندگی کا وعدہ ہوا تھا۔ نون لیگ کے ساتھ ہونے والی کمٹمنٹ کو وفاقی حکومت نے اون نہیں کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا حکومت چلانے پر اتفاق ہوا تھا۔ ہمارے بغیر حکومت نہیں چل سکتی۔ کرم میں سیز فائر کے اعلان کے باوجود مختلف مقامات پر فائرنگ، 6 افراد جاں بحق 8 زخمی۔ جھڑپوں اور گاڑیوں پر فائرنگ کے واقعات میں اب تک 130 افراد جاں بحق اور 186 زخمی ہو چکے ہیں۔ ڈیپٹی کمشنر کے مطابق کرم کے مختلف مقامات پر پولیس اور فورسز کے دستے تعینات ہیں۔ کرم کے حالات پر گورنر خیبر پختونخوا کی سربراہی میں کوہاٹ میں جرگہ۔ کمشنر کوہاٹ نے جرگے کی کارروائی شروع کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام پریشان، کہتے ہیں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کے بجائے بڑھا دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اثر ہر چیز پر پڑے گا۔ سندھی کلچر ڈے پر شہر شہر تقریبات کا انعقاد۔ سندھی ٹوپی اور ادرک پہن کر سندھ کی ثقافت سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سندھ کے یوم ثقافت پر مبارکباد۔ کہا سندھ صوفیوں کی سرزمین ہے جو صدیوں سے امن اور محبت کی روشنی کا مینار رہی۔ آج کا دن وادی مہران کی بھرپور ثقافتی ورثے، شاندار روایات اور لازوال اقدار کا مظہر ہے۔ کراچی میں امریکی کونسل خانہ سندھ کے ثقافتی دن کی خوشیوں میں شریک۔ امریکی کونسل جنرل اسکاٹ ابوم کی مبارکباد۔ کہتے ہیں آج سندھ کی روایات کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ اس سرزمین پر صوفیاء کرام کی تعلیمات اور شاعری نے ایسی نسلوں کو پروان چڑھایا جو رواداری، اتحاد، پرامن، بقائے باہمی اور برداشت کی علامت ہے۔ جرمن کونسل جنرل ڈاکٹر راڈیگر بھی سندھی ثقافت کے رنگوں میں رنگ گئے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی سندھی کلچر ڈے کی مبارکباد۔ کہا سندھی کلچر ڈے کی خوبصورتی سندھی اجرک اور ٹوپی ہے۔ سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے سینٹرل پولیس آفس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کراچی میں سی ویو کے قریب پاکستان ریفائنری کی لائن پراسرار طور پر پھٹ گئی۔ فرنس آئل سروس روڈ پر بہہ نکلا۔ مرمت کا کام جاری۔ پاکستان HIV کے خلاف قومی حکمت عملی کو مزید مضبوط اور مؤثر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایڈز کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا آئیے ایڈز سے پاک ملک کے لیے متحد ہو جائیں۔ مساوات اور شمولیت پر مبنی حکمت عملی کے ذریعے ہی ہم HIV کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 100 فلسطینی شہید۔ جبالیہ پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری میں 40 افراد جاں بحق۔ خان یونس میں 12 فلسطینیوں کی شہادتیں۔ وال کچن سینٹر کے 3 اہلکار بھی اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنے۔ وسطی غزہ میں سوپ بنانے والا معروف شیف بھی اسرائیل کے ڈرون حملے میں شہید۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا پھر آغاز۔
حماس کا وفد مذاکرات کے لیے مصر پہنچ گیا۔ اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری، تل ابیب میں ہزاروں افراد کا مارچ، حکومت سے یرغمالیوں کو فوری رہا کرانے کا مطالبہ۔ لندن میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف بڑا احتجاج، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے چلی اور بوسنیا میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ شام کے شہر حلب پر عسکریت پسندوں کے قبضے کے بعد روس نے جنگجوؤں پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا فضائیہ نے شامی فوج کی مدد کے لیے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا۔ شامی فوج نے دعویٰ کیا حملے میں درجنوں جنگجو مارے گئے۔ گزشتہ روز عسکریت پسندوں نے حلب کا کنٹرول سنبھال لیا۔ خلیج تعاون تنظیم کا اجلاس آج کویت میں ہوگا، خطے کی معاشی صورتحال پر بات ہوگی۔ امیر قطر سمیت دیگر خلیجی ممالک کے سربراہان کویت پہنچ گئے۔ ڈالر کی متبادل کرنسی لائے تو 100% ٹیکس لگاؤں گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس ممالک کو خبردار کر دیا۔ کہا بین الاقوامی معیشت میں امریکی ڈالر کے متبادل کی کوئی گنجائش نہیں۔ ٹرمپ نے بھارتی نژاد کشپ پٹیل کو ڈائریکٹر FBI نامزد کر دیا۔ اور لازوال دھنوں کے خالق نثار بزمی کا یوم پیدائش، چلو اچھا ہوا تم بھول گئے، اے بہارو گواہ رہنا، ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا، اور دیگر لازوال گیتوں کی دھنیں ترتیب دی۔